جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ویسے تو آپ کو تفصیل سے بتانا ہے جیفری ایپسٹین کے بارے میں، جنسی جرائم میں سزا یافتہ مجرم جو جیل میں مر گیا پراسرار طور پر۔ جیفری ایپسٹین ارب پتی، امریکی ارب پتی۔ جیفری ایپسٹین کم سن لڑکیوں سے ریپ کرنے والا، کم عمر لڑکیاں سپلائی کرنے والا، جس کا اپنا جہاز تھا، اپنا جزیرہ تھا، اپنی دنیا تھی، اور اس دنیا میں عجیب و غریب ہوتا رہا۔ اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ سے لے کر برطانوی شہزادے تک سب جیفری ایپسٹین کے دوست تھے۔ ہزاروں لڑکیوں نے جنسی استحصال کروایا جیفری ایپسٹین کے ہاتھوں اور ان کے دوستوں کے ہاتھوں۔ جیفری ایپسٹین فائلز نے پوری دنیا کی اشرافیہ کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ گدھ ہے، چیل ہے جو بچیوں کو نوچتی رہی۔ جیفری ایپسٹین تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن جیفری ایپسٹین فائلز نے بڑوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ آج اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے۔ آپ سے کہا تھا کہ اس پر تفصیل سے بات کروں گا، آج اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے پاکستان واپس آتے ہیں امریکہ سے، اور پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں۔ ونڈر بوائے کی بات نہیں کر رہا، قومی حکومت کی بات نہیں کر رہا، عمران خان کو 2040 تک جیل میں رکھنے کی خواہش کی بات نہیں کر رہا۔ 8 فروری کو لے کر پاکستان تحریک انصاف میں ہونے والے جو اختلافات ہیں کہ کیا کیا جائے 8 فروری کو مینڈیٹ چھیننے والے دن کو، فارم 47 والے دن کو کیا کیا جائے، اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ علیمہ خان بامقابلہ مشال یوسفزئی یا مشال یوسفزئی بامقابلہ علیمہ خان، اس پر بات نہیں کر رہا۔ اور بڑے موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع، اچکزئی صاحب اور شہباز شریف صاحب ملنے والے ہیں۔ پہلی ملاقات ہے اچکزئی صاحب کی بحیثیت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، اور کیا اس ملاقات سے کچھ نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ کیوں نہیں نکلے گا؟ کیوں کچھ نہیں نکلے گا؟ اس لیے کچھ نہیں نکلے گا کہ شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم ہیں جو اتنے بے اختیار ہیں یا اتنے بااختیار ہیں کہ وہ عمران خان کی ملاقات نہیں کروا سکتے عمران خان کی بہنوں سے، سہیل افریدی سے، یا عمران خان کے ڈاکٹروں سے۔ یعنی جو وزیر اعظم اتنا بے اختیار ہو کہ وہ اڈیالہ جیل میں بند عمران خان کی ملاقات نہ کروا سکے، اس نے محمود خان اچکزئی کو کیا دینا ہے اور اس ملاقات سے کیا نکلنا ہے؟ اور دوسری طرف محمود خان اچکزئی، جن کی اپنی 1 یا 2 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، جو عمران خان کے نامزد کرتا ہے، وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک وہ عمران خان سے اس کا NOC نہ لے لیں۔ محمود خان اچکزئی، آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، محمود خان اچکزئی اتنے بے بس ہیں کہ عمران خان کی مرضی کے علاوہ وہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور شہباز شریف اتنے بے بس ہیں کہ وہ عمران خان کی ملاقات نہیں کروا سکتے ایک منتخب وزیر اعلیٰ سے، سہیل افریدی سے بھی۔ تو دونوں نے مل کر کیا تیر مار لینا ہے؟ لہٰذا یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی ملاقات ہوگی، ایک فارمیلٹی ہوگی، ایک رسمی کارروائی ہوگی۔ جو کچھ بھی ہونا ہے یہ تب ہونا ہے جب اسٹیبلشمنٹ، عمران خان اور حکومت ایک ساتھ ایک کمرے میں بیٹھیں اور پھر یہ ڈیسائیڈ کریں، ایک جگہ پر متفق ہوں، ایک نقطے پر یا ایک ایجنڈے پر متفق ہوں یا متحد ہوں، تب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب تک عمران خان کو لوپ میں یا نہیں لیا جائے گا، انگیج نہیں کیا جائے گا یا ساتھ نہیں ملایا جائے گا، اپوزیشن حکومت کے ساتھ نہیں ملے گی۔ اور جب تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی یا عمران خان کو انگیج نہیں کرے گی، یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر نہیں کچھ کرنا نہیں چاہے گی، تب تک اپوزیشن کا بھی کچھ پرسان حال نہیں یا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سہیل افریدی ملیں،
شہباز شریف صاحب سے، اچکزئی صاحب ملیں شہباز شریف صاحب سے، یا حکومت ملے پاکستان تحریک انصاف سے، کچھ حاصل وصول نہیں ہونا تب تک جب تک عمران خان کی آشیرواد نہیں مل پاتی یا عمران خان کی رضامندی نہیں ہو پاتی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اچانک ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں سہیل افریدی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے اور اب اچکزئی کی شہباز شریف صاحب سے، یہ ملاقاتیں دراصل بہلاوا ہیں، دکھلاوا ہیں، ایک جھکاوا ہیں۔ کس بات کے لیے؟ کہ 8 فروری کو اس جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہ کر سکے، ووٹرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور پاکستان تحریک انصاف کو کنفیوز کیا جا سکے کہ دیکھیں جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں جی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ احتجاج کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، جب جب پاکستان تحریک انصاف نے کسی مؤثر احتجاج کی کال دی اور جب جب حکومت کو اپنی ایجنسیوں کے ذریعے یہ خبر ملی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت فل تیاریوں میں ہے اور لوگ نکل سکتے ہیں باہر، تب حکومت مذاکرات کے لیے آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے دروازے کھولے کہ آئیں ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے، حتیٰ کہ ادھر سے ہیلی کاپٹر بھیجا گیا خیبر پختونخوا میں، بیرسٹر سیف علی مین گنڈا پور، وہ اس ہیلی کاپٹر میں آئے، پھر اڈیالہ جیلوں میں ملے۔ کبھی صبح اڈیالہ جیل کے دروازے کھل رہے ہیں، کبھی شام کو اڈیالہ جیل کے دروازے کھل رہے ہیں، کبھی عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عمران خان سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کسی احتجاج کی کال دیتی ہے اور حکومت کو پتہ چلتا ہے کہ اس احتجاج میں لوگ نکلیں گے۔ تو اب بھی 8 فروری چونکہ سر پر ہے، لہٰذا یہ ساری گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی فارمیلٹیاں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں، ورنہ حاصل وصول کچھ نہیں ہونا۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، آپ ویسے تو سوشل میڈیا پر سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے کہ سہیل افریدی صاحب سے ایک طالبہ فاطمہ خان نے سوال کیا ایک فنکشن میں، ایک تقریب میں، جب سہیل افریدی صاحب تقریر کر چکے اور وہ بتا چکے کہ پنجاب میں جعلی حکومت ہے، بلوچستان میں جعلی حکومت ہے، سندھ میں جعلی حکومت ہے، وفاق پر جعلی حکومت ہے، یہ مینڈیٹ چور ہیں، اصلی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے۔ تو طالبہ نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اصلی حکومت کی پرفارمنس بری ہے جبکہ جعلی حکومتوں کی پرفارمنس اچھی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا صوبہ ترقی نہیں کر رہا، خوشحالی کی طرف نہیں جا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں مسائل زیادہ ہیں؟ فاطمہ خان کا سوال بہت اچھا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ایسے سوال پنجاب میں بھی پوچھنے چاہیے مریم نواز صاحبہ سے، سندھ میں مراد علی شاہ سے بھی بچوں کو پوچھنے چاہیے، بلوچستان میں بھی سرفراز بگٹی صاحب سے سوال ہونے چاہیے، وفاق میں بھی ہونے چاہیے، ہر جگہ ہونے چاہیے، تمام حکمرانوں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ جب ہماری اگلی نسل، اور ہماری اگلی نسل ہم سے بہتر ہے، اور ہماری اگلی نسل جب جواب دہ کرے گی یا جواب دہ ٹھہرائے گی اپنے حکمرانوں کو یا سوال کرے گی، تب ہی یہ کوئی سیدھے ہونے کی ان میں کوئی رمق آئے گی یا کوئی زندگی آئے گی یا ان میں کوئی کوشش ہوگی، ورنہ یہ تو اپنی دنیا کے مست لوگ ہیں۔ اور فاطمہ خان جس نے سہیل افریدی صاحب سے سوال کیا، اس کا سوال اچھا تھا، لیکن اس سوال کو لے کر اور سہیل افریدی صاحب کے جواب کو لے کر، سہیل افریدی صاحب نے جواب دیا کہ ہم نے اور عمران خان نے اور ہماری پارٹی نے شعور دیا ہے اور ابھی ترقی بھی ہوگی، بہتری ہوگی، یا اور جیسے وہ ایک سیاستدان جواب دیتا ہے، اس کو لے کر مریم نواز صاحبہ پھر خوب گرجیں، خوب برسیں، اور انہوں نے کہا کہ شعور، یہ شعور دیا ہے، دہشت گردوں کا سہولت کار بننے کا شعور دیا ہے، کھنڈر بنا دیا اپنے خیبر پختونخوا کو، یہ شعور دیا ہے تو کیا شعور کو پکائیں، شعور پہ بیٹھ کے سکول جائیں، شعور کتابیں بن سکتی ہے، شعور کچن چلا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ترقی دیکھنی ہے، خوشحالی دیکھنی ہے تو پنجاب آ جائیں۔ اب یہ دو علیحدہ موضوع ہیں۔ پہلی بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ سہیل افریدی صاحب بہتر انسان ہیں، بہتر سیاستدان ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، ایماندار ہیں، کوئی کرپشن، کوئی دو نمبری کا دھبا نہیں ان کے دامن پر۔
لیکن ان کے کچھ مسائل ہیں. ایک تو جن حالات میں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان حالات میں جو موجودہ حالات ہیں ڈیلیور کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. چیزیں بہتر وہ چلائیں, یہی ان کی بڑی کامیابی ہے. کیوں نہیں ڈیلیور کرنے کی گنجائش؟ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا پر گورنر راج لگانے کی بات ہو رہی ہے. وہ خود ان پر کئی کیس بن چکے ہیں اور ان کی پارٹی کے 95% لوگ کیس بھگت رہے ہیں. کچھ انڈر گراؤنڈز ہیں, کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ روپوش ہیں, کچھ ضمانتیں کرانے کے چکروں میں بھاگ رہے ہیں اور صوبہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. صوبے سے ستیلوں جیسا سلوک کر رہا ہے وفاق, اور پی ٹی آئی مصیبتوں میں, جیسا میں نے ابھی کہا, مصیبتوں میں ہے, مقدموں میں ہے, چھاپوں اور گرفتاریوں کی زد میں ہے, جیلوں اور حوالاتوں میں ہے. تو سہیل افریدی صاحب پیچھے جو کچھ پرویز خٹک صاحب کر چکے, علی مین گنڈا پور صاحب کر چکے یا محمود خان کر چکے, ان کا اس دور کے تو وہ رسپانسیبل نہیں ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر پختونخوا کو جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی اتنی وہ نہیں کر پا رہا. بیڈ گورننس ہے وہاں, مس مینجمنٹ ہے وہاں, تعلیم صحت کا برا حال ہے, انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. پولیس کو جتنا اکوپڈ کرنا چاہیے تھا, جتنا جدید اسلحے اور گاڑیوں سے یا جدید ٹریننگ سے تربیت یافتہ کرنا تھا, نہیں کر پا رہی خیبر پختونخوا کی حکومت. کرپشن کہانیاں بھی ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کا پنجاب سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. خیبر پختونخوا پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 3 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ہیں. اب مریم نواز صاحبہ وہ ہیں خیر سے جو کبھی کہا کرتی تھی میری بیرون ملک کیا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں, اور پھر 1.25 ارب کی خودی جائیداد ڈکلیئر کی اپنی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں. اور مریم نواز صاحبہ خیر سے وہ ہیں جو کہا کرتی تھیں کہ میں تو جیل کے ڈیتھ سیل میں فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی. اب پتہ نہیں جیل کے ڈیتھ سیل میں فرائی پین ان کو کس نے دے دیا, اور فرائی پین اتنا گرم وہ کہاں گرم کر کے کپڑے کیسے استری کرتی تھی, اور فرائی پین سے کپڑے کیسے استری ہو سکتے ہیں. خیر مریم نواز صاحبہ ہیں, وہ کچھ بھی کہہ دیں, ان کو کون پوچھنے والا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ اور سہیل افریدی صاحب کا پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. خیبر پختونخوا سے ستیلوں جیسا سلوک ہو رہا ہے, دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور پی ٹی آئی پچھلے 3 سالوں سے جیلوں اور حوالاتوں میں ہے, مقدموں میں اور پرچوں میں ہے. بتا چکا ہوں پہلے بھی ابھی آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن دوسری طرف پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کا ماحول ایسا ہے یا ان کو ایسا ماحول ملا ہوا ہے کہ موسم مری کا ہے, سہولیات اسلام آباد کی ہیں, اربوں روپے کی ذاتی تشہیر. اب اوپر چاچا جانی کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, اس سے اوپر نواز شریف صاحب والد بیٹھے ہوئے ہیں جو پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, 1 پیج بھی ان کو دستیاب ہے, 3 بار والد صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں. دوسری بات چچا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں. پنجاب میں راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے لمبی حکمرانی ہے ہاؤس آف شریف کی, اور اس وقت پوری سہولتیں ان کو ملی ہوئی ہیں. لیکن ان تمام سہولتوں کے باوجود کسان رل چکا ہے پنجاب کا, انڈسٹری کا برا حال ہے پنجاب میں, بلدیاتی نظام ہے نہیں. 18ویں ترمیم کے بعد مرکز نے اختیارات صوبوں کو دیے, صوبوں نے نیچے بلدیاتی نظام بنانا تو اختیارات ان کو دینے تھے, کوئی بلدیاتی نظام نہیں. صوبائی فنانس کمیشن کا اجلاس تک نہیں ہو سکا. کروڑ کے قریب پنجاب میں بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور اربوں روپے کی ذاتی تشہیر ہو رہی ہے. پیسے ہمارے ہیں ٹیکسوں کے, سرکاری پیسے ہیں. تشہیر کس کی ہو رہی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کی, ان کے والد صاحب کی. اپنے اور اپنے والد کے نام پر سرکاری پیسوں کے منصوبے ہیں. اپوزیشن کش انتقامی کاروائیاں ہیں پنجاب میں. اپوزیشن کو دیوار سے لگا کر رکھا ہوا ہے پنجاب میں مریم نواز حکومت نے. صوبہ پولیس گردی کی لپیٹ میں ہے. جاپان، برازیل، تھائی لینڈ، سوئٹزرلینڈ کی وہ سیریں کر چکی ہیں چارٹرڈ جہازوں میں.
बिमा फैमिली, बिमा लाडलों, बिमा चहेतों, जो कुछ हो रहा है, जितना पैसा लग रहा है, जितने मंसूबे बन रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं। और मेरे सामने इस वक्त ये मरीम नवाज़ साहबा के मंसूबे हैं, 90 मंसूबे जो उन्होंने कहा कि हमने लॉन्च किए, इसमें 20 से 25 मंसूबे ऐसे हैं जो पिछली हुकूमतों के थे, अब उन्होंने सिर्फ ऊपर तख्तियाँ बदली हैं। लेकिन इसके बावजूद मरीम नवाज़ साहबा का जो पंजाब है आज, चंद बड़े शहरों के अलावा आप बहावलपुर, मुल्तान या उस तरफ निकल जाएं तो बुरा ही हाल है। लेकिन पंजाब एक मुसलसल हाउस ऑफ शरीफ की हुक्मरानी की जद में रहा है, या यरगमाल रहा है, या हाउस ऑफ शरीफ की हुक्मरानी पंजाब पर रही है। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, पंजाब और सिंध का, पंजाब और बलूचिस्तान का मवाजना किया ही नहीं जा सकता, मवाजना हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सच है कि सिर्फ शऊर से मुल्क नहीं चला करते, और ये भी सच है कि जहाँ शऊर ना हो वहाँ भी पहिया नहीं चल सकता, वहाँ भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। शऊर बुनियाद होती है तरक्की की, खुशहाली की, आगे बढ़ने की। और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने जितना इस कौम को शऊर दिया है, ये तो ऐसे ही मारते हैं ना कि गालम गलोच, तो कल्चर दिया, तो बदतमीज़ बना दिया। और भाई बदतमीज़, अगर बदतमीज़ी ये है कि हम आज पूछते हैं कि एवन फील्ड का क्या बना, फ्लैगशिप का क्या बना, अल अज़ीज़िया का क्या बना, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं, कहाँ से ख़रीदे थे, पैसा कमाया कहाँ से, पैसा लंदन भिजवाया कैसे, फ्लैट्स कैसे ख़रीदे, अगर ये बदतमीज़ी है तो ये तो हम रोज़ करेंगे। बदतमीज़ी ये नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि आपकी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और हमारी कैसे गुजर रही है। बदतमीज़ी ये है कि जब आप आगे से जवाब ना दें। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान ने इस कौम पर वो एहसान किया है जो ये कौम कभी उतार ही नहीं सकती उस एहसान का बदला। वो क्या कि इमरान खान ने बताया कि आप अपने हुक्मरानों से पूछें, इनको एक्सपोज़ किया, इस निज़ाम को एक्सपोज़ किया। इमरान खान डिलीवर कर सका या नहीं, उसे इतना मौका मिला या नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ें नीचे गईं या ऊपर, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन ये इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ये बात तो बिल्कुल सच है ना कि इमरान खान ने इन सारों को एक्सपोज कर दिया। ये तो फ्रेंडली आपस में लगे हुए थे, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी लड़ पड़ते थे जमहूरियत के नाम पे, कभी जफियाँ डालने लग जाते थे जमहूरियत के नाम पे। और इमरान खान कभी जब कहा करता था ना कि देखना जब इनकी गद्दी, सियासी गद्दियाँ ख़तरे में पड़ेंगी तो ये पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठी हो जाएगी जमहूरियत के नाम पर। तो हम कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता। आज देखें इकट्ठे बैठे हैं। वजह कोई जमहूरियत नहीं है, सिविलियन बालादस्ती नहीं है, वजह इक़्तिदार है, वजह इमरान खान है। इमरान खान की मेहरबानी कि उसने भुट्टो और ज़िया को एक कमरे में बिठा दिया, इक़्तिदार का में शेर यानी आपस में इक़्तिदार गाह में मिला दिया, भुट्टो और ज़िया की सुलह करा दी। तो यही वो शऊर है जो फ़ातिमा सवाल पूछ रही थी, और यही शऊर होना चाहिए हमारी अगली नस्ल को कि वो जहाँ जो मिले उससे जवाब मांगे कि आपने ये तकरीर तो की, आपने ये बातें तो की, लेकिन इस बात का जवाब दें। तो खैर कभी पंजाब पर तफसील से बात करेंगे कि पंजाब में क्या क्या हो रहा है, और पंजाब में मरीम नवाज़ साहब और उनकी हुकूमत क्या क्या कर रही है, और पंजाब में क्या कहानियाँ हैं सामने, किन की फ़्रंट कंपनियाँ हैं, कौन सी फ़्रंट कंपनियाँ चल रही हैं, कौन कौन दिहाड़ियाँ लगा रहा है, किस किस की चांदी हुई हुई है, किस किस का सोना हुआ है, किस किस के लिए दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इस पर कभी तफसील से बात करेंगे। ये भी सुनते जाइए, अरशद शरीफ हमारा दोस्त, हमारा भाई अरशद शरीफ शहीद, अरशद शरीफ कत्ल केस में वफाकी आईनी अदालत ने केस निपटा दिया। 14 सफ़ाती फ़ैसला आया है वफाकी आईनी अदालत से, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि हम अरशद शरीफ के गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। अब कीनिया जाने और पाकिस्तान जाने, कीनिया की हुकूमत जाने और पाकिस्तान की हुकूमत जाने, ये हाल हो चुका है हमारी अदलिया का। सवा सत्यानाश हो गया है, यकीन करें।
نظام انصاف کا، نظام عدل کا۔ عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے انہوں نے آج خود نوٹس لیا، ارشد شریف کی ضعیف اور بوڑھی والدہ اب تو اللہ کے ہاں پیش ہو چکی ہیں، جہاں ارشد شریف ہے وہاں وہ بھی جا چکی ہیں اور ہم باقیوں نے بھی جانا ہے، تو وہاں تو عدالت جب لگے گی تو انصاف تو وہاں تو یقیناً انصاف ہوگا۔ لیکن وہ سپریم کورٹ گئیں، کئی بار گئیں، درخواستیں دیں، اس کے بعد ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق نے ہر سطح پر کینیا میں بھی مقدمہ لڑا، یہاں بھی وہ لڑ رہی ہیں، اب آواز اٹھا رہی ہیں، بلکہ اب تو ان کا میں فیس بک کا ایک پیج پڑھ رہا تھا، فیس بک پہ ان کی فیس بک پہ، کہ اب تو ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، جویریہ صدیق کو، ارشد شریف کی اہلیہ کو۔ کچھ لوگ آتے ہیں وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں جویریہ کا نام لیتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہی ہونا تھا، ہماری عدالتوں نے کیا کر لینا تھا، تو ارشد شریف کا قتل کیس بھی نپٹا دیا گیا۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ پاکستان نے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر تو ابھی تک آئی سی سی کو آگاہ نہیں کیا، جو فیصلہ کیا پاکستان نے کہ وہ T20 ورلڈ کپ تو کھیلے گا مگر بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا، تو باضابطہ باقاعدہ طور پر اور تحریری طور پر تو آگاہ نہیں کیا، لیکن آئی سی سی کے اینڈ پر اور بھارت کے اینڈ پر اور بھارتی میڈیا میں اور پاکستان میں بحثیں چھڑی ہوئی ہیں کہ ہوگا کیا پاکستان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے گا، یعنی بیک ڈور جو بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، یا بیک ڈور جو پیش رفت ہو رہی ہے، یا اگر آئی سی سی دباؤ ڈالے، یا اگر آئی سی سی اور بھارت اور پاکستان کو اکٹھا بٹھا دے تو کیا پاکستان بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی اس اینڈ پہ بھی بحثیں ہو رہی ہیں۔ اور اس اینڈ پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان نہیں کھیلتا تو پھر پاکستان کو کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے، یا جو $35 ملین سالانہ آئی سی سی پاکستان کو دیتا ہے اس میں کوئی کٹوتی یا اس میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے، پاکستان کو کم میچز آئی سی سی جرمانے کے طور پر آگے دے سکتا ہے، یا کم میچز کہہ کے یعنی کسی ٹیم کو نہ بھجوائے پاکستان، یا جو آگے سیریز آنے والی ہیں آئی سی سی سیریز جیسے دو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں اس میں پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جائے، یا کوئی دیکھیں بھارتی چینلز جو ہیں یا بھارتی براڈ کاسٹرز جو ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ $250 ملین کا نقصان ہے، کچھ کہتے ہیں $500 ملین کا نقصان ہوتا ہے اگر پاکستان بھارت کے خلاف میچ T20 ورلڈ کپ میں نہیں کھیلتا۔ تو کوئی بھارتی براڈ کاسٹر اٹھ کر قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف بھارت میں یہ بھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ بھارت کو بھی چاہیے کہ اس ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کر دے، یہ تو ورلڈ کپ ہی مذاق بن گیا ہے۔ اور ایک یہ بھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آئی سی سی کو چاہیے کہ پاکستان کی ممبرشپ عارضی طور پر سسپینڈ کر دے یا معطل کر دے تاکہ اسے کوئی سبق حاصل ہو۔ تو بہت ساری بحثیں چل رہی ہیں ابھی تک باضابطہ اور سرکاری طور پر پاکستان کی طرف سے، کیونکہ یہ حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے، اس طرف سے بھی کوئی تحریری طور پر نہیں گیا آئی سی سی کے پاس کچھ چیز، اور آئی سی سی کی طرف سے بھی ابھی باضابطہ اور تحریری طور پر کچھ نہیں آیا کہ اس کا کیا ارادہ ہے، اس کا کیا خیال ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ سینئر سیاستدان اور کبھی کے باغی جاوید ہاشمی صاحب کے گھر اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں میں چھاپے پڑے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب کو دھمکیاں ملی ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، کمال کے انسان ہیں، اور جاوید ہاشمی صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ تباہ کر لیا نواز شریف صاحب کی خاطر۔ جب نواز شریف صاحب ڈیل کر کے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ لندن نکل گئے تو جاوید ہاشمی صاحب ہی تھے جو مسلم لیگ کے قائم مقام صدر تھے اور جنہوں نے مشرف صاحب کی جیلیں کاٹی، ماریں کھائیں، اور پھر دونوں بھائیوں نے مطلب نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے مل کر جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا، جس طرح انہیں برین ہیمریج ہوا، جس طرح ان کی صحت کے ساتھ ہوا،
وہ سب کے سامنے ہے. جاوید ہاشمی صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. آپ ہو سکتا ہے ان کے خیالات یا ان کے لہجے میں تلخی زیادہ ہو اور وہ سخت بات کر رہے ہوں، لیکن عمر کے اس حصے میں ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ حکومت نے کہا تھا کہ قوم پر اور ملک پر مشکل وقت ہے، ہمیں سخت فیصلے لینا ہوں گے. میں آج حکومت سے پوچھتا ہوں کہ کیا سخت فیصلہ لیا ہے حکومت نے؟ پروٹوکول ختم کیے ہیں اپنے یا اپنے چہتوں لاڈلوں کے؟ کرپشن ختم کی ہے جو اب بھی ہو رہی ہے. IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 6.5% GDP کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. ترقی کا گلا گھونٹا ہوا ہے کرپشن نے. مراد ختم کی ہیں اپنی اور اپنے چہتوں کی. مافیاز پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، شوگر مافیا، آٹا اور گندم مافیا، نجی بجلی گھر مافیا یا اور مافیاز. اور اپنے اخراجات کم کیے ہیں، کچھ بھی کم نہیں کیا. اونے پونے داموں پر سرکاری ادارے بیچنے کا سلسلہ جاری ہے اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس اور مہنگائی پر مہنگائی. خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، اور موضوع ہے جنسی جرائم میں سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین، جسے موساد کا جاسوس بھی یا موساد کا ایجنٹ بھی کہا جاتا تھا، جس کا گھر، جس کا فارم ہاؤس، جس کے جزیرہ پوری دنیا کی اشرافیہ یا پوری دنیا کے بڑوں کا ایک طرح سے بیٹھک ہوتی تھی، ڈیرہ ہوتا تھا. وہیں ساروں کا ڈیرہ لگتا تھا، وہیں سارے اکٹھے ہوتے تھے، شرابیں، پارٹیاں. اور جو سب سے اہم بات اور سب سے خطرناک بات، جو سب سے دکھ بھری بات، وہ یہ تھی کہ کم سے کم عمر بچیوں کو خریدا جاتا تھا، جہاز میں، اس کے اپنے جہاز میں بھر کر جزیرے پر پہنچایا جاتا تھا، اور دنیا کے بڑے بڑے ان بچیوں کے ساتھ ریپ کیا کرتے تھے. انسانی اسمگلر، کم سن بچیوں سے ریپ کرنے والا جیفری ایپسٹین تو اپنے انجام کو پہنچ چکا. لیکن جیفری ایپسٹین فائلز، مطلب وہ ڈاکومنٹس، وہ ثبوت اب بڑوں کے گلوں کی ہڈی بنے ہوئے ہیں. اور ایک ارب پتی، ایک انسانی اسمگلر، ایک بچوں کا جنسی مجرم جو اپنے امیر دوستوں، مطلب اشرافیہ کو کم سن بچیاں پیش کرتا تھا، جس کا اپنا جہاز تھا، اپنا جزیرہ تھا، جس کے مختلف ملکوں میں محل نما گھر تھے، امریکہ میں جگہ جگہ پارٹی ہاؤسز تھے. اور ایک اندازے کے مطابق اب تک 1000 کم سن بچیاں سامنے آئی ہیں یا ان کا پتہ چلا ہے جن کے ساتھ ریپ ہوا ہے جیفری ایپسٹین کے ذریعے. اچھا، امریکی محکمہ انصاف نے 30 جنوری کو 30 لاکھ صفحات، 1,80,000 تصویریں اور 2000 ویڈیوز جاری کی ہیں جیفری ایپسٹین کے بارے میں. جو کچھ ڈاکومنٹس جیفری ایپسٹین کے حوالے سے ملے، کتنے؟ 30 لاکھ صفحات، 1,80,000 تصویریں، 2000 ویڈیوز. 2005 میں فلوریڈا میں ایک کیس کے دوران اس پر 14 سالہ لڑکی کو جنسی تعلقات کے لیے پیسے دینے کا الزام لگا، پہلی مرتبہ جب یہ بے نقاب ہوا، اور اسے شامل تفتیش کر لیا گیا. پولیس نے اسے تفتیش شروع کر دی. 2006 میں اسے جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. گرفتاری کے بعد کئی نوعمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں کے الزامات لگے اس پر. 2008 میں ایک لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کا جرم اس نے قبول کیا، کیونکہ باقیوں کے ثبوت نہیں ملے تھے اتنے زیادہ، اور 13 مہینے کی اسے سزا ملی، رہا ہوا، اور پھر سے وہی کرنے لگ گیا جو یہ کرتا تھا. پھر یہ دوبارہ گرفتار ہوا اور 2019 میں قید کے دوران اس نے خودکشی کر لی یا اس کو مار دیا گیا. یہ ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ ابھی پراسراریت کے چھائی ہوئی ہے اس پر کہ اسے مار دیا گیا، کسی نے مروا دیا کہ یہ ہمارے بھی نام نہ لے لے، یا اس نے خودکشی کر لی. اچھا، اس کے دوست کون تھے؟ صدر ٹرمپ، بل کلنٹن،
بل کلنٹن صاحب، ہیری کلنٹن صاحبہ، زوران ممدانی کی والدہ میرا نائر، شہزادہ اینڈریو، اچھا یہ شہزادہ اینڈریو صاحب سے تو تمام شاہی اعزازات واپس لیے جا چکے ہیں۔ نیو یارک میں ایپسٹین کی رہائش گاہ پر ایک خاتون کے اوپر جھکے ہوئے شہزادہ اینڈریو، ان کی تصویر سامنے آ چکی ہے۔ شاہی اعزازات ان سے واپس لے لیے جا چکے ہیں۔ ان کی سابقہ اہلیہ جو تھیں سارا فرگوسن کے بھی ایپسٹین سے تجارتی اور مالی تعلقات رہے۔ ناروے کی ولی عہد شہزادی میٹے مارٹ، اس نے بھی معذرت کر لی اپنی قوم سے کہ میں فلوریڈا میں ایپسٹین کے گھر ٹھہری تھی اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ اس طرح کا آدمی ہے یا اس کے اس طرح کے کنیکشن ہے یا یہ کر رہا ہے۔ ایہود باراک، اسرائیلی وزیر اعظم، ہارورڈ یونیورسٹی کا صدر، سابق امریکی صدر بش سینئر، ایلون مسک، عمران خان کا بھی ذکر ہے، لیکن عمران خان کا شاہ محمود قریشی کا ذکر ہے کہ جیسے سرسری ذکر ہوتا ہے، یعنی وہ عمران خان یا شاہ محمود قریشی نہ ان کی پارٹیوں میں گئے، نہ جیفری ایپسٹین سے ان کی کوئی دوستی تھی، لیکن جیفری ایپسٹین ای میلز میں وہ ذکر ہوتا ہے پولیو کے حوالے سے، یا ایک ابھی یہ سنا جا رہا ہے، میں نے ابھی یہ پڑھا نہیں ہے کہ جیفری ایپسٹین ایک کسی کو ای میل کرتا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ خامنائی اور طیب الردوان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یا عمران خان اس وقت جب وہ کرکٹر تھا اس وقت جو برطانوی طبقہ اشرافیہ تھا اس میں اس کی بڑی رسائی تھی۔ عمران خان صاحب خود بھی بتا چکے ہیں ویسے ایک بار کہ جنرل باجوہ صاحب جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہیں ملنے آئے اور انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ پہلے پلے بوائے تھے۔ عمران خان نے کہا بالکل میں پلے بوائے تھا، لیکن اب مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور پھر لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے حوالے سے ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، تو انہوں نے کہا چلائیں ویڈیوز۔ تو خیر یہ تو یہاں کی باتیں ہیں۔ اچھا، مبشر علی زیدی صاحب ہمارے ایک سینئر دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں اور اچھے تحقیق کرنے والے صحافی ہیں۔ انہوں نے کچھ سوال خود ہی جیفری ایپسٹین کو لے کر، اس کیس کو لے کر، ان کی فائلوں کو لے کر، اس سارے اسکینڈل کو لے کر کچھ سوال لکھے اور پھر ان کے خود ہی جواب دیے۔ اس سے آپ کو ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کیا ایپسٹینز فائلز میں جن کے نام آئے ہیں سب مجرم ہیں؟ مبشر علی زیدی صاحب سوال کرتے ہیں اور پھر خود جواب دیتے ہیں نہیں۔ یعنی جیفری ایپسٹین کم سن لڑکیوں سے ریپ کرتا تھا اور کرواتا تھا، اپنا جزیرہ تھا، اپنا جہاز تھا، اپنی پارٹی گاہیں تھیں، اپنے فارم ہاؤسز، اپنے بڑے بڑے محل تھے۔ لیکن یہ بالکل سچ نہیں ہے کہ جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں وہ سارے مجرم ہیں یا سارے اس دھندے میں تھے۔ آگے چل کر بتاتا ہوں کہ وہ سارے کیا کرتے تھے اس سے مل کر۔ کیا کیس ابھی بھی چل رہا ہے؟ نہیں، کیس ختم ہو چکا ہے۔ ابھی صرف جیفری ایپسٹینز کا جو فائلز ہیں، ریکارڈ ہے، وہ سامنے آیا ہے۔ کتنے افراد مجرم ثابت ہوئے؟ صرف 2، جیفری ایپسٹین اور گیلن میکسویل۔ کیا ایپسٹین سب مہمانوں کی ویڈیوز بناتا تھا؟ نہیں۔ کیا پورن مٹیریل ملا ہے جیفری ایپسٹین کی فائل سے؟ نہیں۔ کیا ایپسٹین کی محفلوں میں انسانوں کا گوشت کھایا جاتا تھا کہ یہ بھی الزام لگا ہے؟ بالکل نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیا بل گیٹس نے جنسی بیماری والی ای میل ایپسٹین کو کی تھی؟ ایک ابھی کہانی سامنے آئی کہ بل گیٹس صاحب جو تھے یہ بھی جیفری ایپسٹین کے دوست تھے یا ان کی پارٹیوں میں جاتے تھے، تو وہاں روسی لڑکیوں سے مبینہ تعلقات کے باعث جنسی بیماری میں مبتلا ہو گئے یہ، تو انہوں نے علاج کے لیے ایپسٹین سے مدد مانگی۔ ایسی بات نہیں ہے، ایپسٹین نے اپنے آپ کو ای میل میں یہ بات لکھی، یعنی ایپسٹین صاحب سارا یہ جو آج سارا ریکارڈ آیا یہ ایپسٹین صاحب کا اپنا بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ سارا ریکارڈ اکٹھا کرتے تھے، تصویریں اکٹھی کرتے تھے، سارا ریکارڈ وہ جو سارا اکٹھا ہوا تو پھر وہ یہ سامنے آیا۔ تو اس میں ایپسٹین صاحب نے خود کو ای میل ایک لکھی اور اس میں یہ خود کو بتایا، ریکارڈ کے طور پر رکھا کہ بل گیٹس نے میرے ساتھ یہ رابطہ کیا اس کام کے لیے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ البتہ بل گیٹس صاحب نے تردید کی ہے۔ کیا شاہ محمود قریشی ایپسٹین کی محفل میں گئے؟ نہیں۔ ایپسٹین کسی وزیر خارجہ اجلاس میں ممکنہ طور پر گیا اور شاہ محمود قریشی کا ذکر کیا اس نے، یعنی وزراء خارجہ کا کوئی اجلاس ہوا، وہاں ایپسٹین بھی گیا تو اس نے ای میل میں ذکر کیا کہ وہاں شاہ محمود قریشی بھی بحیثیت وزیر خارجہ موجود تھے۔
کیا ایپسٹین کلنٹن اور میرا نائر جو زوران ممدانی کی والدہ ہیں کے ساتھ زوران ممدانی کی بچپن کی تصویر حقیقی ہے؟ نہیں، جعلی ہے۔ کیا صدر ٹرمپ نے ایپسٹین سے اپنی دوستی چھپائی؟ بالکل بھی نہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میرا وہ دوست تھا، میرا اس سے ملنا جلنا تھا، لیکن بعد میں نے ختم کر دیا۔ کیا صدر ٹرمپ کے کسی انڈر ایج لڑکی سے تعلقات تھے؟ کوئی ثبوت نہیں ملا ابھی تک۔ امیر اور سیاستدان ایپسٹین کی محفلوں میں کیوں جاتے تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ جیفری ایپسٹین سے کیوں ملتی تھی؟ سوشلائزنگ کے لیے اور نیٹ ورکنگ کے لیے۔ ایک تو کہ سوشلائزنگ کہ یعنی گپ شپ تفریح کے لیے، دوسرا جیفری ایپسٹین کا وہ پلیٹ فارم ہوتا تھا جہاں پوری دنیا کی اشرافیہ ہوتی تھی، تو ہر کوئی جاتا تھا کہ وہاں اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اس سے بھی میں مل لوں گا، اس سے بھی مل لوں گا۔ کیا ایلون مسک ان محفلوں میں شریک ہوئے؟ میل ملاقات کے لیے جانے کا ارادہ کیا لیکن جا نہ سکے ایلون مسک صاحب۔ کیا ایپسٹین فائلز کوئی بھی دیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر جائیں اور ایپسٹین فائلز لکھیں، آپ کو سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ان فائل سے متعلق باتیں کس حد تک درست ہیں؟ بیشتر غلط ہیں۔ سیاسی مخالفین فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو جیفری ایپسٹین جو اس وقت بحث جاری ہے وہ یہ ہے کہ ایک ارب پتی انسان کس طرح اپنے نیٹ ورک کے ذریعے، اپنے طاقتور دوستوں کے ذریعے اور کس طرح اپنی دولت کے ذریعے کم سن لڑکیوں کو خریدتا تھا، جہاز میں بھرتا تھا، اپنے جزیرے پر لے جاتا تھا، اپنے محل نما گھروں میں لے جاتا تھا اور وہاں خود بھی ریپ کرتا تھا اور اپنے دوستوں سے بھی ریپ کرواتا تھا۔ ابھی تک کئی ایسی خواتین سامنے آئی ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ جب میں 10 سال کی تھی تب روزانہ میرے ساتھ 3 مرتبہ ریپ ہوتا تھا اور میں بھی اس جزیرے میں رہی، میں بھی ایپسٹین کے گھر میں رہی۔ تو یہ ایک طرح سے جیفری ایپسٹین فائلز جو ہیں یہ ایک طرح سے پوری دنیا کی جو طبقہ اشرافیہ ہے اس کو بے نقاب کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دنیا میں پیسے، دولت اور اختیار، مطلب اقتدار اور اختیار اور دولت کی بنیاد پر کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کیا کچھ ہوتا رہا۔ ہمارے یہاں تو لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے، کوئی اخلاقی ویلیو نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی منطق نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ لیکن امریکہ اور یورپ جیسے معاشرے جو کہ مسلم معاشرے نہیں ہیں، لیکن وہاں ابھی بھی اخلاقیات ہیں، وہاں ابھی بھی جواب دہی ہے۔ یہ شہزادہ اینڈریو جس کی جوئیں ادھر اسکینڈل میں اس کا نام آیا، اس سے سارے شاہی اعزازات واپس لے لیے گئے۔ ہمارے یہاں بتائیے کسی کا کوئی نام آیا ہو اور کسی سے کوئی استعفیٰ لیا گیا ہو، وزارت لی گئی ہو، عہدہ لیا گیا ہو، بلکہ چند دن بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو شرمندہ کرتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ باتیں کرنے کی۔ یہاں دیکھیں کتنے سکینڈلز آئے ہیں کرپشن کے، اخلاقی حیثیت کے حوالے سے، یا اور سکینڈلز کتنے آئے ہیں، لیکن کچھ ہوا ہے؟ لیکن ان معاشروں میں ہوتا ہے، ان معاشروں میں لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ آج ٹرمپ صاحب بار بار صفائیاں دے رہے ہیں کہ بھائی میری دوستی تھی، میں بعد میں دوستی ختم ہو گئی، میں کبھی اس کے دھندوں میں شریک نہیں رہا، میں تو سوشلائزنگ کے لیے وہاں جاتا تھا۔ بل کلنٹن اور ہیلری کلنٹن بھی ابھی کانگریس کمیٹی میں پیش ہونے جا رہے ہیں، اور یہ دبایا پوری اشرافیہ کا دباؤ کے باوجود اور پوری اشرافیہ کی کوششوں کے باوجود یہ دبایا نہیں جا رہا۔ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، اس پر مضمون لکھے جا رہے ہیں، روزانہ نئی ای میلز، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ساروں کو جواب دینا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں اخلاقیات ہے، وہاں جواب دہی ہے، وہاں اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے اپنے بڑوں کو۔ تو وہاں ان معاشروں میں تہلکہ مچا ہوا ہے، ان معاشروں میں کوئی معذرت کر رہا ہے، کوئی استعفیٰ دے رہا ہے۔ کئی وزیروں نے استعفے دے دیے، کئی مشیروں نے استعفے دے دیے یا لے لیے گئے، کئی صفائیاں دے رہے ہیں، کئی معافیاں مانگ رہے ہیں اور کئی اپنے ثبوت پیش کر رہے ہیں اپنی بے گناہی کا۔ تو یہ زندہ معاشروں کی نشانی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرہ یا ہم جیسوں کا معاشرہ تو
یہاں انسانوں کو کسی قابل نہیں سمجھا جاتا. مردہ معاشرے ہیں, مردہ ضمیر, مردہ معاشرے. پاکستان زندہ باد.